السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج پی ٹی آئی حکومت بڑے بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی ہے، بڑے نغمے تو عمران خان صاحب کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے 3 سالہ پرفارمنس پیش کرنی تھی، تقریب جو کی گئی ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں۔ کیا پرفارمنس پیش کی ہے؟ وہی گسی پیٹی جو تقاریر ہوتی ہیں کہ ریاست مدینہ کا بنا دوں گا، جو دعوے حکومت پہلے دن سے کر رہی ہوتی ہے، اور کرکٹ کے حوالے سے کہ میں ناکام ہوتا تھا، فیل ہوتا تھا، ہار جاتا تھا تو کیا کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ پرفارمنس کوئی نہیں، گاڑیاں بڑی بک رہی ہیں، ٹویوٹا والوں نے بڑا کمایا ہے، تو بس اس کا مطلب ہے ترقی ہو رہی ہے۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پرفارمنس کون سی وزیر اعظم نے آخر کار پیش کی۔ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ شکریہ، صحیح شکریہ۔ صدیق صاحب، تقریر آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ پہلے مجھے آپ بتائیں، آپ کو اس تقریر میں سے کون سی بات اچھی لگی؟ آپ بتائیں صحیح آج۔ روز یہ مجھے آپ چھیڑ کے ساز میرا چھیڑ کے اس کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بہت بڑا اچھا سرمن سنا نا، خطبہ سنا ہے، ہاں، آپ کو کیا اچھا لگا؟ یہ تھوڑا سا یہ مجھے اپنی دل کی بات کرنی ہے صحیح۔ مجھے اچھا یہ لگا، دل کی بات بتاؤں، مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دوسرا الطاف حسین پاکستان کو مل گیا ہے، جو 3 گھنٹے سے 1 سیکنڈ بھی کسی ٹی وی چینل میں ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کی تقریب سے آؤٹ ہو سکیں۔ یہ اس لیے ہے کہ میڈیا آزاد ہے۔ الطاف حسین کے ساتھ صرف یہی ہوتا تھا، ہم نے دیکھا اس تھا، وقت بھی باقی میڈیا کسی آزاد تھا۔ حکومت میں کسی وزیر اعظم کو ہم نے اس طرح لائیو نہیں دیکھا۔ یہ دوسرے الطاف حسین بن گئے ہیں میڈیا کے، مجھے یہ لگا۔ باقی تو روٹین والی چیزیں تھی۔ آپ بتائیں، اب یہ نئی چیز ہے نا؟ یہ گورنمنٹ ہے، وقت کی گورنمنٹ ہے، اس نے اشتہار دیے، یا ہو سکتا ہے ٹائم خریدا ہو، یا مالکان سے کہا ہو کہ جناب آپ نے عطاء اللہ کے گانے بھی سنوانے ہیں، گورنر اسماعیل کا بھی جو نغمہ ہے وہ بھی سنوانا ہے، وہ بھی ٹیلی کاسٹ کرنا ہے، سارے کر رہے ہیں ایک سے اچھا۔ ایسے ٹی وی چینلز جو کہ حکومت کے خلاف ہیں، انہوں نے بھی سب کچھ پیش کیا، انہوں نے بھی کیا نا۔ نہیں، لیکن یہ جو ڈھول بجا کے ویڈیوز دکھا رہے تھے کہ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وزیر اعظم کو تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میرے دور میں روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے، بے روزگار کتنے لوگ، لاکھوں لوگ کیے ہیں، بے گھر کتنے کیے ہیں۔ یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ معیشت کس طرح تباہ کی ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی پرفارمنس کیا دی ہے۔ صرف وہ بتایا کہ ایک ریونیو کلیکشن ہمارے آنے سے پہلے 700 اتنے ارب تھی، تو وہ 800 اور اتنے ارب ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بھی کوئی پرفارمنس مجھے نہیں فگرز سنائی کی دی۔ وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں وہ والے فگرز نہیں دوں گا جو کہ اسحاق ڈار دیتا تھا، یہ ہمارے اصل فگرز ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 3800 ارب ہوتی تھی نون لیگ کے دور میں 2018 میں، ہم آ گئے ہیں تو آپ نے 4700 ارب طے کر دیے، یعنی کہ اس میں تقریباً کوئی 900 ارب کا یا 1000 ارب کا اضافہ کیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں بھائی، اگر آپ لوگوں نے کر ہی دیا ہے تو، لیکن اس کا اثر معیشت پہ کون سا پڑا ہے؟ ہاں بالکل، یہ بات بھی ہے نا۔ وہ تو اب نیگیٹو ہی جا رہے ہیں نیگیٹو آپ کی معیشت۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز کو ایک اور چیز سے سوچ رہا ہوں۔ آج انہوں نے یہ سب کچھ پیش کر کے، 3 سال کی پرفارمنس پیش کر کے، یہ جو آپ نے باتیں کی نا، نغمے، گانے، شانے، بھنگڑے، ڈاکومنٹریز اور یہ مجھے صحیح لگتا ہے۔ آج سے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ اچھا، یہ الیکشن کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 3 سال جو ہیں یہ انہوں نے پورے کر لیے، اور اب یہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے کیونکہ کچھ عرصہ یہ 2 سال جب آئے گا عمران بنے گا میرا پاکستان، خاموش تھا۔ اب یہ سال دو تین مہینے اپنی اس پرفارمنس کو بیچیں گے، اور وہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، آج کی یہ بڑی پوائنٹ ہے، بڑا پوائنٹ ہے۔ کہ وہ اس طرف ہمیں جاتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے عمران خان۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ بھی نوٹ کریں، جس تیزی سے آج کل یہ مختلف منصوبوں کا افتتاح کر رہا ہے، یا جن کے پرائے منصوبوں کا یا جن کا سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کو بھی جلدی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سن لیں، وجہ اس کی یہ ہے، ہاں وہ الگ بات ہے، یہ بھی ہمارے ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت خطے کے حالات، خصوصاً جو افغانستان کے حالات ہیں، وہ پاکستان کے اوپر ویورز ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں۔
تو اس وجہ سے اگر افغانستان کے حالات خراب ہو گئے، کیونکہ آج ہم نے سنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پہ بم دھماکہ ہوا ہے، تو اگر وہ حالات خراب ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چینج آف گورنمنٹ اس طرح نہ ہو. ادروائز یہ خان تیاریاں کر رہا ہے، اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کنسلٹیشن کی ہے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ ہم چوتھا سال مکمل ہونے کے بعد انتخاب کروا دیں، ہم کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے ہماری جو پاپولیرٹی ہے وہ برقرار رہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس میں انتخاب جو ہے وہ کروائیں. اب وہ اگر اس میں انتخاب کرواتے ہیں تو یہ اس مختلف جو دستور اپنا منشور اور اقدامات، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ اس وجہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ایک وجہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو بڑے چیف صاحب ہیں وہ 22 دسمبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے اپنی وہ ایکسٹینشن والی مدت پوری کر کے. تو اگر اس دوران یہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں اس کا فیور مل جائے، لیکن بینیفٹ مل جائے، جو کہ ایک عام تاثر لیا جا رہا ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے مزید 1 سال کی تو پھر آپ اگلے سال انتخاب کروا دیں. یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ادروائز آپ نے جو پرفارمنس 256 پیجز کی ایک کتاب جاری کی ہے. ویورز، حکومت نے 3 سالہ کارکردگی، یہ تو تقریب ہم نے دیکھی جو 3 گھنٹے سے زیادہ تقریباً اچھا چلی ہے. جو 256، اچھا ایک اور بات، پیجز 256 پیجز کی رپورٹ بھی جاری کی ہے. اس 256 ارب روپے 256 پیجز کی جو رپورٹ ہے اس میں جو کہا ہے نا وہ عمران خان ایک بات نہیں بولی. لیکن پرفارمنس وہی لیکچر تھا. وہ پتہ کیا ہے، پرفارمنس سن لیں، وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. وہ اس وجہ سے پرفارمنس کیا ہے وہ میں نے پڑھی ہے، موٹے موٹے پوائنٹ. ہر وزارت نے کیا شروع کیا، کتنے منصوبے چل رہے ہیں، کتنے جناب سڑکیں بن رہی ہیں، کتنے مکانات بن گئے، کتنے مکانات گرا دیے، قبضے کے اوپر سے کتنی زمین، یعنی کہ وہ ہر وزارت کا ایک جو ہوتا ہے نا لکھا پڑا کام وہ کر کے دے دیا. وہ بیوروکریسی نے جان چھڑائی. اس کو جناب فواد چودھری نے کتاب کی شکل دی، اچھا خاصا کاغذ لگایا اور اس کے بعد جناب اس کو پرنٹنگ میں دیا اور مجھے اور آپ کو بھیج دیا. جس طرح وقفہ سوال میں قومی اسمبلی میں آ کے پرفارمنس. دوسری جو انہوں نے کیا کہ وہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بھائی اس میں ہے کیا، عام آدمی کا آپ نے جینا اجیرن کر دیا، مہنگائی میں اضافہ آپ نہیں روک سکے، اور آپ آج خود اس چیز کو مانتے ہیں، ایگری ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم روکنے میں ناکام رہے. کل بھی ہم نے بات کی شوگر مافیا، یہ سیمنٹ مافیا، یہ ادویات والا مافیا، یہ سارے جو مافیاز حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پٹرولیم والا مافیا، LNG والا مافیا، سارے کے سارے تو ویسے ہی جگہ پہ موجود ہیں. ان کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ وہ تو کوئی بات نہیں. اب تو چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں. میں نے کل بھی کہا نا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں، کرپشن کم نہیں ہوئی. شاکر سولنگی صاحب، کرپشن جو ہے وہ بڑی ہے، اور اربوں نہیں خربوں روپے کی کرپشن ہے، خربوں روپے کی. مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی، معیشت تباہ ہوئی، روپیہ ڈی ویلیو ہوا، کرپشن بڑھی. آج اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں 167 ارب روپے کا ڈالر ہے. 167. آپ کو تو فائدہ ہی ہوگا، لیکن میرا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ڈالر ملتے ہیں، مجھے 2-4 روپے اگر زیادہ ملیں گے تو ادھر ہر چیز مہنگی ملے گی مجھے پاکستان وہ میں. ایسے ہی تو بات ہے. پاکستان میں یہ تو میرا الٹا نقصان ہوگا. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ پٹرول بڑا یا ڈالر بڑا، ہر چیز مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اور یہی ہوا. صحیح. آپ نے غربت کم کرنے کی بجائے غریبوں کو کم کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے کہ غریب بھوکا نہ سوئے. بھائی روٹی تو ہر بندہ کھا ہی لیتا ہے صحیح، 1 وقت کی نہیں، 2 وقت نہیں. پاکستانی قوم ویسے بڑی خیرات کرنے والی ہے. آپ نے وہ لوگوں کی گاڑیاں شاڑیاں خرید کے NGOs کی کہا جی یہ احساس پروگرام ہے، یہ فلاں پروگرام ہے. آپ ٹھیک کیا، ساری اب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن شاکر سولنگی صاحب، جو اگر آپ انہی لوگوں کو 2,000 یا 3,000 روپیہ دیتے ہیں تو ان کا آپ مستقل بندوبست کریں، وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ان کو یہ باہر کے ملک میں سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے، اس سوشل سیکیورٹی کی طرف لے جائیں. قرضے آپ نے تو کم نہیں کیے، قرضے تو آپ نے بڑھا دیے.
دسترخوان لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو. دسترخوان بھی وہ تو پرائیویٹ وہ جو مخیر حضرات ہیں ان کی خدمات لیتے ہیں ان کو. لیکن افتتاح تو وزیر اعظم جا کے کر رہے ہوتے ہیں نا. شاکر سولنگی صاحب آپ کسی دن میں آپ کو بتاؤں کسی دن جائیں دسترخوان پہ ترلائی چلے جائیں G9 چلے جائیں اسلام آباد کے کسی بھی دسترخوان پہ چلے جائیں اللہ کی قسم آپ کو پتہ چلے گا یہ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر مخیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہمیں پیسے دو ہم ان کو چلائیں. ان دسترخوانوں کے لیے کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے. ہاں یہ کر لیں پروگرام. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں پوچھے حمزہ شفقات سے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ کبھی بیچارہ کسی تاجر سے منترلا کرتا ہے کبھی کسی تاجر سے کہتا ہے یار آج کی روٹی دے دینا آج کی روٹی دے دینا. اس طرح یہ دسترخوان چلائے جا رہے ہیں. ملک ریاض جیسے لوگ تو پہلے اپنے اصل لوگ بھی ہیں لوگ دیتے بھی ہیں مخیر حضرات اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں ہم اس کو منع نہیں کرتے ڈرائی نہیں کرتے لیکن آپ نام اپنا بیچ رہے ہیں کہ میں نے دسترخوان لگایا کوئی بھوکا نہیں سو رہا تو کریڈٹ ان کو دو نا جنہوں نے یہ لگایا ہوا ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو سامنے نہیں آتے لیکن ٹرکوں کے ٹرک چیزیں بھیج دیتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں اگر میری بات جھوٹ نکلے تو میں قارئین سے بھی ناظرین سے ویور سے بھی آپ سے بھی معافی مانگوں گا کہ آپ جا کر کریں کہ اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے. 100-200 چلو مثال کے طور پر اگر آپ نے 100 بندے کو بھی صبح کا روٹی کھوانی ہے رات کا کھانا کھلانا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو بجٹ ہوگا نا. کوئی بجٹ نہیں ہے ان دسترخوانوں کا کوئی بجٹ نہیں ہے. یہ تو قبضہ خور حکومت ہے پرائے منصوبوں پہ اپنی تختیاں لگانے والے. وہی تو بات ہے نا. اب جنرل باتیں کرنے سے تو ایسی چیزیں نہیں چلتی. یہ بتائیں یہ جو پرفارمنس دے رہے تھے جس میں کچھ بھی نہیں بتایا پرفارمنس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک آدھی چیز روینے شوینے کو اور گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں باقی تو لیکچر تھا ان کا وہ جو دے رہے تھے خطبہ نئی بات نہیں تھی. ہم نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے جو سلیکٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کو لائے ہیں وہ بھی ان کی پرفارمنس سے اسی طرح ہی مطمئن ہے جس طرح عمران خان مطمئن ہے یا وہ ہماری طرح اور اپوزیشن کی طرح یا عام آدمی کی طرح ہے. ان کو بھی پریشانی ہے مہنگائی کی وجہ سے. ان کو بھی پریشانی ہے کہ تمام تر اصلاحات کا عمل جس نے وعدے کیے تھے وہ پورا نہیں ہوا. او بھائی میں آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کر مجھے یاد آ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں جی وہ ویورز پسند نہیں کرتے یہ لیکن چیزیں لوگوں کو بتانے کی ہیں. 3 سال اس کو رکھا ڈاکٹر عشرت حسین کو سول بیوروکریسی میں اصلاحات لانی تھی لا سکا نہیں لا سکا. یہ آپ کی بیوروکریسی نہیں ہونے دیتی. اس نے کہا کہ یہ اتنی ریٹائرمنٹ کی ایج کر دو. یہی جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان اس کی راہ میں روڑے اٹکا گیا. تو یہ کر کیوں رہے تھے ایسا کام جو نہیں ہونے والا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کون سا کیا ہے. نیب آرڈیننس میں اصلاحات لانے چاہ رہے تھے نہیں لا سکے. کرمنل سسٹم بہتر کرنا چاہ رہے تھے 2-4 قوانین پاس کیے اگر کر لیے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. الٹا ریپ کے واقعات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے ہو رہے ہیں لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی. کیا کرے بندہ. اور یہ جب سے وزیر اعظم نے کہا ہے نا کپڑے شپڑے خواتین کے لباس کے بارے میں جو اس کے بعد واقعات بڑے ہیں یہ واقعات بڑے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے اب کیا کرے اس کے اوپر. تو وزیر اعظم کے بیان سے تو انکریجمنٹ ملی ہے اس طرح لگ رہا ہے. میں یہ ساری چیزیں آپ کے گوش گزار اسی وجہ سے کر رہا ہوں شاکر سولنگی صاحب کہ باتیں کرنا اور عمل درآمد کرنا قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے اور بہت زیادہ تضاد ہے. میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں آج اگر ان کی پرفارمنس یہ 3 سال کی بہتر ہوتی تو یہ سوائے اس کو آزاد کشمیر جو گلگت بلتستان کے الیکشن چلو جیت لیے تو ضمنی انتخاب سندھ میں ہارتے پنجاب میں ہارتے کے پی میں پنجاب میں اپنی جگہ سے ہارتے. یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر آج جو آپ نے بات کی نا اگر آج وہ ہاتھ کھینچ لیں تو موصوف تو فارغ ہیں لیکن ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. جو شاید خقان عباسی بات کر رہا تھا کہ آپشن کی بات ہے. آپشن اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اس گند میں کیسے ہاتھ ڈالے گا جب آپ کے ملک کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. قرضے دے کر آپ ملک چلا رہے ہیں. چین کی مہربانی ہے UAE کی ہے سعودی عرب کی ہے فلاں ملک کی ہے. ہم تو ان کی مہربانیوں سے چل رہے ہیں نا. سات آپ نے FBI کے چیئرمین تبدیل کیے
4 آپ نے وزیر خزانہ تبدیل کیے، 4 آپ نے چیف سیکرٹری پنجاب کے تبدیل کر دیے، آپ نے 2-3 مرتبہ آپ وزیر داخلہ کو تبدیل کر دیا اور وزراء کو تبدیل کر دیا، فواد چودھری، فردوس عاشقوان، پھر شبلی فراز، پھر جناب فواد چودھری، 4 تو وزیر اطلاع تبدیل ہو گئے. کیا ہے آپ کیا اچھا کیا ان کو تبدیل کر کے، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیا ان کو تبدیل کر کے آپ اپنے آپ کو مبرہ قرار دے سکتے ہیں؟ بیکاز یو آر دا لیڈر آف یور ٹیم، آپ اب بھی اپنی ٹیم کے کپتان ہیں. اگر آپ یہ کہیں جی میں نے اس کو چینج کر دیا، اس کو چینج کر دیا، خود کو چینج کریں، خود کو چینج نہیں کیا. لیکن کپتان کا لیڈر تو راول پنڈی ہے نا. وہ ہر ایک کا لیڈر ہے. اچھا تو اب پرفارمنس پہ آخری سر کوئی میں آخری کیا بات، پرفارمنس آپ نے جو بات کر دی نا کہ الطاف حسین کی طرح ایک نیا ہم نے الطاف حسین دیکھا کہ جب تک اس کی تقریر ختم نہیں ہو گئی، تقریر کیا تقریب ختم نہیں ہوگی، 3 اس گھنٹے وقت کی. تک کسی چینل نے اشتہار بھی چلانا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. بڑی بعض ٹی وی چینل نے تو ہیڈ لائن بھی نہیں دی، وہ بیچاروں کو ہیڈ لائن بھی اس کی نظر ہو گئی. تو یہ تو لیکن اس الطاف کا کے بعد فائدہ یہ تو ہوگا عمران نا. خان میں دیکھا ہے. تو صحیح ہے نا، اسی وجہ سے تو وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ رہی ہے، یہ اس کے تجربے ہیں، پھر یہی چلا کرے گا، جو گورنمنٹ کہے گی وہی چلے گا جب اگر وہ اتھارٹی بن گئی تو. تو یہ تو جمہوریت تو نہیں ہوئی نا. اور سائیں بات دیکھیں، میں آپ کو پہلے اسی بات پہ فوکس کریں اور سوچیں، ویورز کے لیے بھی اس میں انفارمیشن یہی ہے کہ 3 سال کی پرفارمنس کو بار بار بتانا، اس کی ڈاکومنٹری بنانا، اس کو دستاویزی شکل دینا، یہ آپ اپنا یہ دیکھ لیجئے گا، یہ اپنی انتخابی مہم میں یہ سارا سودا بیچیں گے. لیکن یہ 50-60 یہ ترجمان اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا، جھوٹ بول بول کے ویڈیو کلپ پرانی نئی، یہ وہ اس طرح کے جو پروپیگنڈا اس طرح کے کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق تو پرفارمنس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا. صحیح اس سے کیا واقعی صحیح بات. لوگ تو سمجھ رہے ہیں چیزوں کو. بھائی جس کے پیٹ میں دانہ نہیں جا رہا، جو بھوکا سو رہا ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سوتا. بس صحیح، اللہ معاف چلے کرے، بہت شکریہ اللہ صدیق معاف صاحب. کرے. بس سچ بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو جی. چلیں بہت شکریہ صدیق صاحب. ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں بتا دیتے ہیں، عام آدمی بھی صحیح تو ہے بات ہے، نا. صحیح بات ہے. بہت شکریہ صدیق صاحب. ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.